اگر پہلے ہی راؤنڈ میں 5 سوال جب ہم کر رہے ہیں، اگر 1 2 3 یعنی جو پہلے نمبر پر ہوگی وہ پہلی، جو دوسرے نمبر پر ہوگی دوسری، جو تیسرے نمبر پر ہوگی وہ تیسری۔ آئیے جی، میں بس کریں جی، سوال کرنے لگا ہوں دائیں طرف سے آصف اور مبین کی ٹیم سے یہ سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کون سی آیہ کریمہ ہے جس آیہ کریمہ کے اعتبار سے گستاخ رسول کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے اور سورت وہ کون سی ہے؟ آیت سنا دے کہ جس کی روح سے اگر کوئی گستاخی کرے، گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل کر دینا ہے۔ ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ حافظ صاحب نے آیہ کریمہ کے چھکے اڑا دیے ہیں جی۔ قرآن پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھا ہے، بہرحال آیت تو مفہوم تو یہی ہے، لیکن قرآن پتہ نہیں گھڑا ہے یا بنایا ہے۔ انما جزاء الذین کی بجائے ان الذین، تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ، ان الذین نہیں ہے۔ بہرحال ترجمہ کر لیں، مفہوم کلیئر ہے، ہو جائے گا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یحاربون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی جزا یہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دیا جائے یعنی پھانسی دے دی جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، اور يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر انہیں زمین یعنی ملک بدر کر دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جی، اس آیہ کریمہ کے روح سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے اس کی سزا قتل کرنا ہے، سولی لٹکانا ہے، زمین میں دھنسانا یا وطن اور اس سے اپنا ملک بدر کرنا ہے۔ تو اگلی ٹیم سے سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، دینی اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، اور رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ وہ آیہ کریمہ یا اس کا ترجمہ سنا دیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 یعنی 67 جی، اور قرآن پاک ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ یہ اگلی ٹیم سے سوال ہے، مسلمانان ہند خصوصاً مولانا محمد علی جوہر کی تحریک پر تعزیرات ہند میں کب توہین مذہب کرنے والوں کے لیے نئی شق کا اضافہ کیا گیا؟ 1927 کو۔ یہ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے کسی کو نکالنا نہیں ہے، اسی وجہ سے میں ایک سوال اور کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ قاری ندیم صاحب کے ذمہ ہوگا۔ تو آئیے جی، مبین اعظم کی ٹیم سے سوال ہے، دفعہ 295 الف تعزیرات ہند کے روح سے توہین مذہب کرنے والے کے لیے کتنی سزا تجویز کی گئی ہے؟ 2 سال قید یا جرمانہ۔ جواب درست ہے جی۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے جی، قرآن مجید فرقان حمید کی کس آیہ کریمہ کی روح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56
یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم آیت کا نمبر پھر بتا دیں. چلو جی جواب درست ہے. پھر دوسری ٹیم اگر کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. جی اگلی ٹیم سے سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی کس صورت میں گستاخ رسول کا نام لے کر اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ سورۃ اللہب میں ابو لہب کا نام لے کر عذاب کی وعید. جواب درست ہے جی. مرحلہ آتا ہے فیصلہ کن اور وہ کریں گے سوالات. قاری ندیم صاحب میں ہی کروں یا نہ کریں، میں کسی کو جناب، تو صبح میں نے کسی کو نہیں نکالا تھا، اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ جناب تمام ہی خوش رہیں. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں مبین اعظم کہ ان تینوں کو جو گستاخان رسول تھے اور یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، جھوٹے نبوت، کیونکہ ہمارا موضوع ختم نبوت ہے، اور جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. مسیلمہ کذاب، مختار ثقفی، مرزا احمد، غلام احمد قادیانی، ان کو کس نے قتل کیا؟ مسلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مختار ثقفی، مختار ثقفی کو حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ مارا گیا. اور جو مرزا قادیانی ہے یہ خود بخود لیٹرین میں جنگ. جی مرزا قادیانی خود بخود ہی مرا اور لیٹرین میں ہی مرا. تو اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے کس طرح غازی علم الدین شہید کے کارنامے کو خراج تحسین پیش کیا؟ وہ شعر. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. یہ اگلی ٹیم سے سوال ہے، غازی علم الدین کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرنے کے لیے کون قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا؟ ماشاء اللہ، جواب درست ہے. جی آج میرے خیال میں مقابلہ ہی چلتا رہے. مفتی صاحب کو 12 بجے ٹائم دیں گے. ہاں جی جو خوش بیٹھے وہ سبحان اللہ کہہ دیں. ہاں مفتی صاحب نے خطاب کرنا ہے تو ادھر سے خطاب کر کے آ جاتے ہیں چوک قریشی سے پھر واپس. جی غازی میاں محمد شہید چکوال کے فوجی تھے. انہوں نے چرن داس کو 6 مئی 1937 کی ایک رات قتل کیا. بتائیے وہ جگہ کون سی تھی؟ مدراس چونی میں. ماشاء اللہ، یعنی یہ بھی ہمیشہ طریقہ رہا ہے وہ فوجی اور وہ گستاخ رسول کو قتل کر رہا ہے، یعنی یہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. کبھی ممتاز قادری جیسے سپاہی سے کام لیتا ہے تو کبھی اپنا غازی میاں محمد شہید جو کہ ظاہر اس وقت انگریز کا ملازم ہوگا تو انہوں نے بھی گستاخ رسول کو قتل کر دیا. جی اگلی ٹیم سے سوال ہے، جی مسلمانوں کی دل آزاری کی خاطر طبع اور شائع ہونے والے چند رسائل کے نام بتائیں. تہذیب الاسلام، آریہ مسافر جالندر، آریہ پتھر بریلی. جواب درست ہے جی، ماشاء اللہ. بس کافی ہے، 2-4 ہو گئے. جی اگلی ٹیم سے قادیانی نے کن الفاظ میں حدیث رسول کو رد کرنے پر گستاخی کی ہے؟ جو شخص حکم لے کر آیا ہو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ذخیرہ حدیث میں جس انبار کو چاہے اس کا علم پا کر خدا تعالیٰ سے اس کا علم پا کر اسے قبول کر لے، اور جس انبار کو چاہے خدا تعالیٰ سے اس کا علم پا کر اس کا رد کر. استغفر اللہ العظیم. یعنی قادیانی یہ کہتا تھا جو بندہ چاہے خدا سے علم حاصل کر کے حدیث کو رد کر سکتا ہے اور جو چاہے حدیث کو لے سکتا ہے، یعنی منکر حدیث. قاری صاحب کوئی مشکل سوال بڑھاؤ، میرے کو فیصلہ نہیں بنا. کیا مرزا قادیانی باوجود دعوی نبوت اور رسالت کے
جہاں فوت ہوا وہیں دفن ہوا؟ نہیں، کہاں فوت ہوا، کہاں دفن ہوا؟ جی مرزا قادیانی احمدیہ بلڈنگ لاہور میں، برائنڈ رتھ روڈ لاہور، یعنی احمدیہ بلڈنگ میں لیٹرین میں فوت ہوا، لیکن اسے گرداسپور، ضلع گرداسپور قادیان میں بھیج دیا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ جی جواب درست ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی کا مدفن ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوچھا گیا، صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، کس جگہ پر؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی جہاں جس نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی کا مدفن ہوتا ہے۔ اب اگر یہ نبوت کا دعوے دار تھا تو لیٹرین میں مرا ہے وہیں دفن ہوتا، ہاں جی، لیکن مرا لیٹرین میں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بندے کا جہاں مدفن ہے وہیں انسان اسی مٹی سے بنا ہے۔ مفتی سے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لباس بشری بدن بنایا گیا، ابھی پرسوں ہم یہ علامہ مبین صاحب تھے، ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے باب و فضائل سید المرسلین میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزار مبارک ہے وہاں سے مٹی کو لیا گیا، پھر سرسبیل و تسنیم کے پانی میں اس کو گوندا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس سے لباس بشری تیار کیا گیا۔ یعنی جہاں سے مٹی لی گئی وہیں انسان کا مدفن ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں نبی وصال فرماتا ہے وہیں مدفن ہوتا ہے، تو آپ سے لگتا ہے وہیں مدفن ہوتا تو پیداوار بھی وہاں کی تھا، لیکن نبوت کا دعوے دار تھا۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو عقل کا پاگل ہو۔ ہاں یہ چلتا پھرتا ہسپتال تھا۔ اچھا جی، اگلی سوال ٹیم سے یہی سوال ہے جناب، یہ اس میں کون کون سی بیماریاں موجود تھی قادیانی میں؟ نامردی، کثرت پیشاب اور نسیان، دک، سل اور ہسٹریا اور دورے پڑنا مرگی کے۔ سنا ہے جی کتنی بیماریاں تھیں؟ ہاں جی، شوگر بھی ہے، اس کو جب دورے بھی پڑتے تھے، نسیان بھی تھا، اور اس کے بعد نامرد بھی تھا۔ یہ ساری بیماریاں اس کے ذمہ تھی، اور چلتا پھرتا ہسپتال تھا، اور دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ہاں جی، اور یہی بات تو حضرت نورانی صاحب نے کہی تھی اس وقت کہ جب بھٹو نے کہا تھا کہ نورانی یہ کفر اور جو اسلام کے فتوے ہیں نا، یہ مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر فیصلہ کریں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر فیصلے یہ کفر اور اسلام کے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نورانی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھٹو آپ کو ظاہر ہے کہ ووٹ دیے ہیں، مسلمانوں نے بھی دیے ہیں، مرزائیوں نے بھی دیے ہیں، سکھوں اور ہندو نے بھی دیے تھے، لیکن ووٹ دیے ہیں تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، سلیکٹ ہو چکا ہے، جمہوری وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں وزیر اعظم ہوں۔ تو حضرت نورانی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو اب تو بتا کہ اگر تیری کرسی کے قریب کوئی اور آگے کرسی لگا لے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تیرا اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو بھٹو نے کہا کہ میں کہوں گا یہ پاگل ہے یا غدار ہے، یا پاگل ہے یا غدار ہے۔ تو حضرت نورانی صاحب جوش میں آئے اور فرمایا بھٹو یہ جو دنیا کی وزارتیں ہیں، اس طرح کی کروڑی وزارتیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اگر تیرے مقابلے میں کوئی وزیر اعظم بننا چاہے تو اسے غدار کہتا ہے اور پاگل کہتا ہے، اور جس مصطفیٰ کریم کو ختم نبوت کا تاج رب اکبر نے عطا فرمایا اس کے بعد کوئی اور دعویٰ کرو تو ہم کیسے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے جی اگلی ٹیم سے یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں، اب مجھ سے یہ سوال بھی نہیں پڑھے جائیں گے استاد صاحب کو، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ نے خود بنائے تو آپ خود ہی کریں۔ آریوں کے خدا کے لیے مرزا قادیانی گندی زبان استعمال کی ہے، ایک حوالہ بتا دیں۔ آریوں کے پرماشر خدا ناف سے 10 انگل نیچے، سمجھنے والے اسے سمجھے۔ جواب درست ہے جی۔ اب بتائیں آپ سے منہ یعنی انصاف اور داد چاہیے ان طلباء کے لیے، بتائیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔
ہاں جی، 1 مہینہ یہ بچے بیٹھ کر ایک ایک سوال کو رٹتے رہے ہیں. اب بتائیں ان کا فیصلہ کیسے کروں میں؟ اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کرنا ہے ان کو، اور یہ گیم ابھی نہیں ہے، یہ صبح 11 بجے سے جاری ہے. اب ان کی محنت دیکھیں اور انہوں نے کس طریقے سے جناب یہ تیار کیا ہے، تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس طرح کے ذوق میں برکت عطا فرمائے. یہ مصطفیٰ کریم کا حقیقی میلاد ہے، یہ حضور کا حقیقی میلاد. اس وقت ضرورت ہے حضور کے ختم نبوت پہ کام کرنے کی، اور یہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وقت کے مناظر ہوں گے جب یہ ختم نبوت کے جناب دشمنوں کو جواب دیں گے. اب اللہ اکبر. اگلی ٹیم سے سوال ہے کہ یہ بہت بڑا لمبا سوال. غازی میاں محمد شہید نے چرن داس کو 10 گولیاں ماری، بعد میں اس کے چہرے پر بھی ضربیں لگائیں. بتائیے چرن داس کا جرم کیا تھا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی. جی، چرن داس نے حضور علیہ السلام کی نعت سنتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی نعت کے خلاف بک بک کی، تو پھر اس فوجی نے اس کو قتل کر دیا جنہیں گستاخ رسول ٹھہرا. اب مجھے یہ آسان ایک سوال تو کرنے دے دینا، آگے برابری ہو جائے کسی کے ساتھ انصاف. میں جناب بات انصافی بے انصافی نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ ایک حوالہ بتا سکتے ہیں جس میں مرزا قادیانی نے خدا اور قرآن پر جھوٹ باندھا ہو؟ مرزا قادیانی نے کہا کہ 3 شہروں کا نام قرآن پاک میں اعزاز کے ساتھ آیا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان، حالانکہ قادیان جیسے ملعون شہر کا نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے. جی، مرزا کہتا تھا قرآن میں 3 نام آئے ہوئے ہیں، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، قادیان بھی ہے. تو یعنی جھوٹ بولتا تھا، قرآن میں جھوٹی طویلیں کرتا تھا. جواب درست ہے. جی، اگلی ٹیم سے سوال ہے، کیا آپ رنگیلا رسول کتاب کے مصنف کا نام بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنگیلا رسول کے مصنفین نے اپنا نام درج نہیں کیا. مندرجہ ذیل ناموں کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے رنگیلا رسول کتاب شائع کی تھی. معاشا کرشن مالک اور مدیر اخبارات پروفیسر چمپا لال ایم اے اور معاشا راجپال چنتامنی. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. یہ کار سے دیکھیں. اگلی ٹیم سے سوال ہے، تحریک ختم نبوت پرامن طور پر جاری تھی، مگر 4 مارچ کے بعد عوام بہت زیادہ مشتعل ہو گئی، بتائیے کیوں؟ ڈی ایس پی فردوس شاہ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اسے ٹھوکر مار کر نالی میں گرا دیا. اور چوک دال گرہ میں پولیس کے تشدد سے لاہور میں ایک بچہ جو ہے وہ شہید ہوا. نمبر 3، مرزائی جو تھے وہ فوجی وردیوں میں ملبوس ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر جلوسوں اور پر رونق بازاروں پر فائرنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے کئی افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے. جواب درست ہے. اگلی ٹیم سے سوال ہے، جسٹس مجاہد حسین نے کیا فیصلہ سنایا تھا؟ مختصر سنا دیں، مختصر کر دیں. اس کا مغز کا نکال کے رکھ دیں. مغز جو جسٹس مجاہد حسین نے سلامت مسیح اور رحمت مسیح کو قید آپ اس سے جواب دے سکتے ہیں مجھے؟ یہ اسی ترتیب کے ساتھ میں چل رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ ڈھونڈ کر نکالا ہے. یہ آپ نہیں، کتاب تو نہیں، یہ انہی میں سے ہو رہا ہے. ابھی تک کتاب سے نہیں ہوا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے فرمایا، میرے خیال میں استغاثہ بغیر شک و شبہ کے فیصلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، لہٰذا دفعہ 295 یعنی جو 34 پی کے ساتھ پڑھا جائے گا کتاب مرجمان کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے. دوسرے گواہ استغاثہ نمبر 3 کے ساتھ یہ جرم ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادی کے بارے میں گستاخی کی تھی. ان کے بارے میں یہ مباد ہے
لہٰذا انہوں نے اپنے صبح کے بارے میں بھی کوئی الفاظ نہیں کہے، لہٰذا انہی کے بارے میں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہے، اور میں مندرجہ بالا تمام بحثوں کے نتیجے میں ان ملزموں کو پہلے جرمانے یعنی پہلے جرم میں موت کی سزا اور 25,000 قید کی سزا 25,000 جرمانے کی سزا سناتا ہوں۔ قید جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 2 سال قید سزا بھگتنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ ایک ٹیم تو ڈراپ ہو گئی ہے، وہ تھرڈ ہوگی۔ ہاں جی، اب 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، 1993 میں ضلع گوجرانوالہ میں رونما ہونے والے مقدمے توہین رسالت پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ 1993 میں ضلع گوجرانوالہ میں رونما ہونے والے مقدمہ توہین رسالت پر گفتگو فرمائیں۔ رکن قومی اسمبلی اعظم چیمہ کے داماد اشرف علیتڑ کے ہاں ایک نوکر تھا جس کا نام تھا رحمت مسیح۔ رحمت مسیح کا کام یہ تھا کہ اس نے تھانہ کوٹ لتا کے گاؤں پھوکر پور کے اندر ایک مسجد کے سامنے اس نے گرجا گھر تعمیر کیا۔ روزانہ صبح کے وقت زور زور سے گھنٹیاں بجاتا اور مسیح گیت گاتا تھا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں تنگی ہوتی تھی، تو مسلمانوں کے احتجاج پر پھر وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر گاؤں رتا دوتلا میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اس نے جا کر 2 اور شخصوں کو بھی ملا لیا، سلامت مسیح اور منظور مسیح، ان دونوں کو ملا کر پھر اس کا کام وہی تھا، لیکن اس بار اس نے پرچیوں کے اوپر حضور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں لکھ کر لیٹرین میں پھینکی، لیٹرین کی دیواروں پر لکھا اور ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، انگریزوں نے مرزا قادیانی کو نبی اور رسول بنانے کے لیے کیوں چنا؟ اس لیے کہ انگریز کے خاندان پہلے اس لیے کہ مرزا قادیانی کے خاندان انگریز کی وفاداری میں پہلے ہی سند یافتہ تھے، تو وہ مسلمانوں سے غداری امتیاز ان کا نشان تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کئی کتابوں میں اعتراف کیا ہے کہ مثلا 1857 کی جنگ میں مرزا قادیانی نے کہا میرے خاندان نے انگریزوں کو 50 گھوڑے اور مدد فراہم کی ہے۔ جواب درست ہے۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، قرآن حکیم میں سینکڑوں آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتی ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے انہیں اپنے اوپر چسپاں کر لیا ہے۔ چند آیات بما حوالہ جات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى انا فتحنا لك فتحا مبينا۔ جواب درست ہے جی۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، بتائیے مرزائیوں کی مذہبی کتابوں پر پابندی سب سے پہلے کس پاکستانی حکمران نے لگائی تھی؟ بتائیے مرزائیوں کی مذہبی کتابوں پر پابندی سب سے پہلے کس پاکستانی حکمران نے لگائی؟ نواب ملک امیر محمد خان، گورنر مغرب پاکستان۔ جواب درست ہے جی، ماشاءاللہ۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، تحریک ختم نبوت کے مجاہد اول کس کا ترہ امتیاز ہے؟ شہباز کتابت صاحبزادہ فیض الحسن شاہ عالم عارضی۔ جواب درست ہے جی۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، مولانا اسلم قریشی سیالکوٹ کے مبلغ ختم نبوت تھے اور رد مرزائیت پر اپنے علاقے میں بہت کام کر رہے تھے کہ آپ کو مرزائیوں نے اغوا کر لیا، بتائیے کب؟ 17 فروری 1983۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، اس عظیم مجاہد ختم نبوت کا نام بتائیے جو تبلیغی جلسہ سے واپسی پر ریل گاڑی میں وفات پا گئے تھے۔
ظہور احمد بگوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ مرزا قادیانی کو اپنے خدا سے جھوٹی بشارت ان الفاظ میں ملی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ اس الہامی پیش گوئی کا صدق یا کذب کیسا رہا؟ یہ پیش گوئی مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا قادیانی کو لاتعداد بیماریاں لگ گئی تھی جنہیں اس کا مرد دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جی، اگلی ٹیم سے سوال ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے مرزا سلطان احمد کو جائیداد سے عاق اور اس کی والدہ حرمت بی بی کو طلاق دے دی تھی، بتائیے کیوں؟ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کے معاملہ میں مرزا کوئی قادیانی بات نہیں۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، سوال تھوڑا سا لینتھی ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ 18 مارچ 1927 کو سرگودا کے قادیانی وکیل نے اپنے سینہ پر کلمہ طیبہ کا بیج لگایا۔ مسلمانان سرگودا نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ضمانت منظور نہ کی تو قادیانی گورا ہائی کورٹ چلا گیا۔ بتائیے ہائی کورٹ کے کس جج نے سماعت کی اور فیصلہ کیا ہوا؟ جسٹس محمد رفیق تاری نے سماعت کی لیکن ضمانت نہ لی۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، مجاہد ختم نبوت نوجوان اسکالر محمد متین خالد کی طرف سے رد قادیانیت کے سلسلے میں لکھی گئی چند کتب کے نام تحریر فرمائیں، بتائیں۔ قادیانیت ہماری نظر میں غدار پاکستان اور قادیان سے اسلام تک، قادیان سے اسلام تک، اور قادیانیت دہشت گرد تنظیم۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلی ٹیم سے سوال ہے، 1884 میں مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ شائع ہوئی، سب سے پہلے اس کتاب کا جواب کس عالم دین نے لکھا اور کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی نے 1884 میں ختم الشیاطین براغلوط البراہین کے نام سے شائع کر دی تھی، جس کے جواب درست ہے۔ جواب وڈے دے سوال یار تو کو اے نہ کرو قرآن پہنچا تھوڑا کہنا، اگر آپ کہے تو قرآن ڈال کے جناب۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بچوں نے تیاری کی ہے۔ ویسے آپ مواعظ اور خطبہ بلاتے ہیں تو کبھی ان کو کہا کریں کہ یار ختم نبوت ہمیں سنائیں اور ہمیں رد قادیانیت پہ ایک بڑی مفصل گفتگو کر کے سنائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس خطیب کو تاریخ پر کتنا عبور حاصل ہے۔ یہ ہیں جناب دینی مدارس جو اس طریقے سے بھی بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اب بتائیں، ہر سن یاد کرنا، ہر ایک اپنا تاریخ یاد رکھنا، کتاب کا نام یاد رکھنا، پھر ججز کے فیصلے یاد رکھنا، ججوں کے نام یاد رکھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ جی اب ہمارے لیے یہ مشکل مرحلہ ہے کہ ہم جتنے سوالات بنائے ہوئے تھے، میں نے توسہ شریف سے مولانا فیاض نعیم سے انہوں نے سوال بنائے تھے، اور علامہ قاری ندیم صاحب نے، مفتی وسیم صاحب نے، اب جتنے سوال ہم بنا چکے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہم کتاب سے ہی اب دائیں بائیں شائیں کر کے ہم، کیونکہ جو ہم مشکل سوالات تھے وہ ہمارے پاس نہیں رہے، اب جو سوال کرتے ہیں یہ بچوں نے رٹا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسا عظیم مقابلہ ہے ان کے درمیان۔ جی بتائیے غزوہ احد میں کس عاشق رسول صحابی نے اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے کر کے آپ کے چہرہ انور کی حفاظت فرمائی تھی؟ حضرت ابو قتادہ بن نعمان۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ یہ وہ سوال کیا ہے؟ بتائیے کس قومی اخبار نے ختم رسالت نمبر نکالا تھا؟ روزنامہ مروز لاہور نے۔ جواب درست ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی
کی زیر صدارت کون سا ماہنامہ شائع ہوتا ہے جس میں رد قادیانیت پر اہم مضامین ہوتے ہیں؟ ماہنامہ سعید ملتان. مولانا مرتضی احمد خان میکش کی رد قادیانیت پر 2 کتب کے نام بتائیں. قادیانی سیاست پاکستان میں مرزائیت. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے 1992 میں ننکانہ کے ایک قادیانی نے اپنے بیٹے کی شادی پر دعوتی کارڈ چھپوایا اور اس پر شعائر اسلام مثلا السلام علیکم، نکاح مسنونہ وغیرہ تحریر کیا. مجاہد ختم نبوت شوکت علی شاہد نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جس کا فیصلہ 23 اپریل 1995 کو ہوا. بتائیے کیا فیصلہ ہوا؟ ملزم ناصر کو 6 سال قید بمشقت کی سزا اور 1000 روپے جرمانہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. بتائیے غازی علم الدین کے ماں باپ کا کیا نام تھا؟ والد کا نام طالمن اور والدہ کا نام چراغ بی بی. ماشاءاللہ. جواب کو سوال کرو، سوال کو جواب. جی 298C اس جو قانون کی یہ دفعہ ہے کس جرم کے لیے ہے؟ 298C یہ توہین مذہب کے لیے. ہاں جی توہین مذہب کے لیے. دیکھ لیں ایگزیکٹ جواب دیں. میں نہیں تو ایگزیکٹ جواب دیں. فائنل راؤنڈ 298C دفعہ یہ کس جرم کے لیے ہے؟ ہاں جو ظاہر ہے کہ جناب کیا ہوگا. اب میں نے الٹ دیا ہے نا، اب میں جواب میں بتاؤں گا، سوال آپ نے بتانے ہیں. میں نے جواب بتایا ہے. اب صحیح کتاب تو سوال میں جواب ہے. کوئی بات نہیں ہے، ہم جواب بھی کر کو سوال بنا سکتے ہیں، ہے کتاب میں سے. ہاں جی اگلی ٹیم کو دے دے. جی 298C جی جلدی کریں. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. اس کتاب کے مصنف کا یار نہیں بھی یہ سوال ہمارا ہے ہی نہیں. جی جسٹس ادھر دے دے. جسٹس امیر الملک بینگل نے 22 دسمبر 1987 کو فیصلہ سنایا کہ قادیانیوں نے کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر قانون شکنی کی ہے، لہذا ان کی سزا قائم رہے گی. اس فیصلے کا پس منظر کیا ہے؟ جی شاباش جلدی کریں، فیصلہ ہو چکا ہے، اب میں نہیں بتاؤں گا. جی جسٹس علامہ صاحب کو خطاب شروع کرانا ہے، جلدی کریں. جسٹس امیر الملک بینگل نے 22 دسمبر 1987 کو فیصلہ سنایا کہ قادیانیوں نے کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر قانون شکنی کی ہے، لہذا ان کی سزا قائم رہے گی. دیو شاباش. ہاں ہاں ٹھیک ہے، دسو وہ پس منظر بتا دینا، فیصلہ ہو جائے گا. پہلے الفاظ یہ ہے کہ امتناع قادیانیت یعنی ظفر اللہ خان قادیانی تقریباً
ان دونوں کو میرے فیصلے کے مطابق جو فرسٹ اور سیکنڈ انعام ہے ان دونوں کو تقسیم کر کے دے دیا جائے. جی فرسٹ اور سیکنڈ انعام جو ہے ان دونوں کو فرسٹ قرار دے کر دونوں کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جی آپ لوگوں کو فیصلہ منظور ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں، کیونکہ یہ جیتے ہم ہارے. سبحان اللہ کہہ دیں، کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے یہی ہوتے ہیں نا جناب. ہاں جی ممتحن ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا، یہ دونوں ہی فرسٹ ٹھہرے اور دوسری ٹیم جو ہے یہ سیکنڈ ٹھہری. اللہ تعالیٰ ان طلباء کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو تو انعام گنسن. یہ محمد فرحان اور سکندر حجاز صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں انہاں بالا نے محنت کی تھی اور آپ انعام پہ وصول کریں دن. اللہ تعالیٰ انہاں کو دے علم وچ برکت عطا فرماوے، عالم با عمل بناوے. ماشاءاللہ باقی دو ٹیماں تھوڑے سامنے ہیں کہ اج تھرڈ کوئی کہنی ایون صحیح. ہاں جی تین میں تیسرا کوئی کہنی دو ہی ہے. ہاں جی تیجا کوئی کہنی. تو جناب سب تو پہلے تشریف کے ناصر محمد نعیم تے محمد سہیل. جوان کو میں محمد نعیم کو دیتا رہ گیا پورا مہینہ جیورے دیکھا کتاب دے پائے رتے لئی پہ جوان. ماشاءاللہ واقعی جناب تیاری کی تھی. اللہ رب العالمین جل والا اے سارے جامعہ دے ہی طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں کو مزید برکت عطا فرماوے. دعا فرماوے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. اے شمس العلوم کو واقعی شمس العلوم بناوے. اللہ رب العالمین جل والا تو سارے دا محبتاں قائم دائم رکھے. اور اے انعام گننا چاہسن عرفان بھائی آوے سن اور قاری عدنان صاحب آوے سن. جناب انہاں نوجوانہ کو انعام دے سن. جی محمد نعیم اور محمد سہیل. جی اگلا انعام گنانے کی خاطر کیونکہ حضرت کو جلدی ہے تشریف اعظم اور محمد آصف. مبین اعظم اور محمد آصف آسن وہ بھی جناب اپنا انعام گن سن. ماشاءاللہ اللہ رب العالمین جل والا علم دا انہاں کو عالم بناوے اور بعمل بناوے. اور عرفان بھائی قاری ندیم صاحب آپ انعام عطا فرمیسو انہاں نوجوانہ کو. جی ماشاءاللہ